ٹائم سٹیلرز، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اسپیشلی آپ نے جا کر کورٹس میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس ججز کتنے ہیں. میرے پاس ڈیٹا مجھے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے میں نے رات سارا نکال لیا تھا ڈیٹا کہ کتنے ہزار کے اوپر کتنے ججز ہیں ہمارے پاس، کتنے کیسز پینڈنگ ہیں ہمارے پاس سول کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سیشن کورٹس میں، سپریم کورٹ میں. آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، زیادہ آپ کا نالج ہے اس ٹاپک کے اوپر. اس کی وجوہات یہ ابھی بیان ہونے لگی ہیں. جو سب سے بڑا ٹائم سٹیلر ہے ہمارا، انیبلٹی ٹو سے نو. سوسائٹی ہمیں پتہ کیا سکھاتی ہے؟ بی اے یس مین، بی اے یس لیڈی. سوسائٹی ہم سے یہ توقع کرتی ہے کہ ہم یس کہیں گے. آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے، وہ سب توقع کرتے ہیں منڈا یا کڑی سول جج ہو گئے نا، ہن جڑا کم کماں ہو جائے گا، توقع کرتے ہیں. مے بھی ان کی توقع کسی حد تک ٹھیک بھی ہو. سوسائٹی میں ضرورت بھی پڑتی ہے انسانوں کی، ہم کام بھی آتے ہیں ایک دوسرے کے. بٹ آپ یس مین اور یس لیڈی نہیں ہو سکتے. وائی؟ بیکاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ناٹ انفارچونیٹلی انڈر یور کنٹرول. آپ کے اوپر کوئی باس بھی ہوں گے، آپ کے سینئر سول جج بھی ہوں گے، ان کے اوپر بھی کوئی ہوں گے ایڈیشنل سیشن جج، ان کے اوپر سیشن جج بھی ہوں گے، ان کے اوپر ہائی کورٹ بھی ہوگا، سپریم کورٹ بھی ہوگا. جب آپ ہر چیز کو یس کرنا شروع کر دیں گے تو دراصل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوسروں کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا. دا تھنگز وچ آر بیونڈ یور کنٹرول، نیچرل ڈیزاسٹرز آپ کے پاس ہیں. آپ کہیں کہ کل فیصلہ ہو جائے گا کیس کا. یوزلی ہم کہتے ہیں جج ہیں آپ، وکیل کہتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی فیصلہ کریں، کل ہو جائے گا. کین یو سے دس؟ کین یو سے دس؟ کرونا آ گیا، بند ہوگی ہر چیز، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں آپ کے کنٹرول میں. تو آپ کیا کہیں اگر زیادہ بہتر ہے؟ وی ول ٹرائی ٹو کنکلوڈ دس. پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب میں ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ میں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا تھا ہر چیز میرے کنٹرول میں آ جائے. ہم کہتے ہیں میری مرضی سے کیوں نہیں چلتی یہ چیزیں؟ تو جو چیزیں بیونڈ یور کنٹرول ہیں پلیز ان کو نو کہنا سیکھیں. نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی MPDD میں ہم ان کو پڑھاتے ہیں جب، تو سم ٹائمز بچے یہ سوال کرتے ہیں پارٹیسپینٹس کہ کیا ریجڈ نہیں ہو جائیں گے اس طرح ہم بہت زیادہ؟ نو ریجڈ نہیں ہوں گے، اسرٹیو ہوں گے. ڈفرنس بٹوین اسرٹیونیس اینڈ ریجڈیٹی. کیا فرق ہے؟ میں جو میرے کام کرنے والا ہے، جو میرے کنٹرول میں ہے، اسے میں یس کہوں گا، یس دس از مائی ڈومین. جو میری ڈومین نہیں ہے تو ججز کیا کہتے ہیں ایسے کیسز کو؟ کیس آ گیا، جوڈیکشن نہیں ہے یا ڈومین نہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ریٹرن کر دیتے ہیں. ابھی ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے اسلام آباد میں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس کو چیلنج کیا گیا، تو کیا لکھا چیف جسٹس صاحب نے؟ اٹس ناٹ مائی ڈومین، اٹس دا ڈومین آف دا سینٹ. نو کہا نا، ریجڈیٹی نہیں ہے، ریالٹی ہے، فیکٹ ہے. سو ہر چیز کو یس مین یس لیڈی نہیں بننا، ٹائم بچ جائے گا آپ کا. نمبر 2، انکلیئر آبجیکٹیوز اینڈ پرائرٹیز. انفارچونیٹلی ہمارے سامنے آبجیکٹیو اینڈ پرائرٹیز کلیئر ہوتی، مجھے کرنا کیا ہے. آج میں آپ سے نہیں پوچھتا، بڑے معزز ہیں آپ آج اپنے چھوٹے بہن بھائی سے پوچھئے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے، کیا بننا چاہتے ہو؟ MA کا طالب علم بھی کہے گا دیکھتے ہیں جی، سوچتا ہے ابھی کوئی. آپ کا آبجیکٹیو ہی کوئی نہیں، لائف کا ڈائریکشن ہی کوئی نہیں آپ کی لائف کی. ٹائم کیا آپ نے مینج کرنا اور سیلف کو کیا مینج کرنا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت چھوٹے بچے کو بھی یہ دیں، ہم سوچ، یہ تھنکنگ دیں، بیٹا بیٹی سوچو مجھے کیا کرنا ہے کل، تاکہ وہ ذہن بنائیں کہ مجھے اس طرح پڑھنا ہے، اس طرف کو جانا ہے. ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھ لیں، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، ان کا بیہیویئر دیکھ لیں، ان کے شوق انٹرسٹ دیکھ لیں. ان کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے. سو اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کر لیجیے. لیک آف پلاننگ، میں نے ابھی آپ سے کہا، ہمیں فوج میں بتایا جاتا تھا کہ 90% جنگ آپ جیتتے ہیں ٹیبل پر، 10% رہ جاتی ہے صرف سٹیمپ، وہ آپ جا کے فیلڈ میں لگوا لیتے ہیں، آئی ہیو ون. ورنہ جنگ تو آپ وہیں جیت چکے ہوتے ہیں جب آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں. انکلیئر کمیونیکیشن. اب میں ڈرتے ہوئے شعر نہیں سنا رہا کہ آگے سے یاسر کا سننا بھی پڑے گا. جی چلیں ٹھیک ہے، پھر میں 4 سناؤں گا. انکلیئر کمیونیکیشن جی، اس لیے میں روک نہیں رہا. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. انکلیئر کمیونیکیشن.
ہم کہتے کچھ رہے، وہ سمجھتے کچھ رہے. اس لیے شاعر نے کہا تھا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ہم پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے رہے. ان کلیئر کمیونیکیشن جو ہے، ایمبیگوس کمیونیکیشن جو ہے، وہ ہمارا ٹائم ضائع کرتی ہے. نہ صرف ٹائم ضائع کرتی ہے بلکہ ہماری صلاحیتوں کو بھی زنگ لگا دیتی ہے. اور ہم کمیونیکیٹر اچھے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے جب ہم کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ. 2 کویسچن سے تیسرا کویسچن ماں باپ نہیں ان کا لیتے. یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسٹوپڈ کویسچن مت کرو. There is no question stupid in this world. No question stupid. Your answer reflects the question is stupid or not. Your answer is important, not the question. Question جب بھی ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. جب ہم تیسرے کویسچن میں بچے سے کہتے ہیں تو بڑا بولنا چپ کر، جب ٹیچر یہ کہے گا مجھے پتا کہ تمہیں پتا، جب کالج میں پروفیسر یہ کہے گا، جب اکیڈمی میں ریسورس پرسن یہ کہے گا، کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ کیسے سیکھیں گے؟ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ یہ چند لوگوں کے اندر آ گیا ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. شکر ادا کریں اللہ کا. وہ سسٹم نے پوری کوشش کی کہ آپ بول نہ پائیں، آپ کمیونیکیٹ نہ کر پائیں. سسٹم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتا انفارچونیٹلی. سو کمیونیکیشن جتنی بہتر کر لیں گے، پریسائز کر لیں گے، اتنا ہی زبردست کام ہے. کامریڈ اخبار کا سنا ہوگا، کامریڈ مولانا محمد علی جوہر واز ایڈیٹر آف کامریڈ. اس کے جو اداریے تھے نا، وہ ملکہ برطانیہ پڑھا کرتی تھی. آج نیٹ پہ سرچ کیجئے گا ملکہ برطانیہ. ایک دن ملکہ برطانیہ نے پیغام بھیجا محمد علی جوہر کو کہ مسٹر جوہر آپ کے جو ایڈیٹوریلز ہیں وہ بڑے طویل ہیں آج کل. پتہ کیا جواب دیا محمد علی جوہر نے؟ انہوں نے ملکہ برطانیہ سے کہا کہ آنریبل لیڈی، I do not have time to write precisely. مختصر لکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا. جب آپ کو پریسی کرنی پڑے، پریسائز ہونا پڑے، تو آپ کو زیادہ سوچنا پڑتا ہے، زیادہ پلان کرنا پڑتا ہے. زیادہ بولنا بہت آسان ہے، زیادہ بولنا بہت آسان ہے. سو ایکٹنگ ود انکمپلیٹ انفارمیشن، ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کے بغیر بولنا پسند کرتے ہیں. خصوصاً پاکستان میں تو خاص عادت ہے. اور ہر وہ شخص جس کا وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ کرونا کا علاج بتا رہا ہے، بالچڑ کا علاج بتا رہا ہے، یرکان کا علاج بتا رہا ہے، جینڈس کا علاج بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ جوتا پالش کرا رہے ہیں آپ، وہ آپ کو جینڈس کا علاج بتا رہا ہے. آپ بال کی کٹنگ کرانے گئے ہیں، وہ آپ کو کرونا کا علاج بتا رہا ہے. گیسٹرونٹولوجسٹ چھوٹا بھائی ہے، وہ کہتا ہے مجھے آ کر قصور کے گاؤں کی لیڈی میدا ٹھیک کر دیا دوائیاں دس نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو فوجداری یا سول بتانا شروع کر دوں. میں آؤں یہاں پڑھانے ٹائم اسکیل اور میں نے کوئی کیس پڑھ لیا ہو اور میں کوشش کروں کہ آپ کو متاثر کروں کہ مجھے لا بھی آتا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری. ٹائم اسٹیلر ہیں کہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس، سم ٹائمز ہوتی ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم اس میں کودنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. کل ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کرونا میں لاک ڈاؤن اس لیے لگا کہ ہم نے IMF کی قسط دینی ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں آپ ایگری کر میں؟ جناب بالکل ایگری کر. میرے 2 کزن بیٹھے تھے، کہنے لگے آپ نے بڑی جلدی ایگری کر لیا. میں کہا آئی ڈو ناٹ ہیو ٹائم کہ میں اس کے ساتھ اس کو سمجھاؤں کہ IMF کی قسط کا کرونا سے کیا ریلیشن بنتا ہے نہیں بنتا ہے. بہتر ہے کہ اسے تسلیم کر لو. اوکے، ڈیلنگ ود ٹیم ممبرس بہت بڑا پرابلم، بہت بڑا پرابلم. کپتان تو اچھا ہے، ٹیم اچھی نہیں. Any resemblance will be coincidence. Forgive me. Any resemblance will be coincidence. کپتان تو اچھا ہے، ٹیم اچھی نہیں. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ. جج صاحب تو بڑے چنگے نے، ریڈر جڑا نا اہل مت ریڈر ہے، بڑا ٹیم ہے جی آپ کی. آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے. آپ کا اہل مت، آپ کا نائب قاصد، آپ کا ریڈر، آپ کا کلرک، آپ کا اسسٹنٹ جوڈیشل اکیڈمی میں 6 منٹ ٹریننگ لے کر نہیں آیا، آپ لے کر گئے ہیں. نو اٹس یور ڈیوٹی، یور ماسٹر ٹرینر نو. ٹرین کیجیے اپنی ٹیم کو، بتائیے میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میرا مزاج کیا ہے، مجھے کس طرح کا کام چاہیے. بتائیے ان کو، اسرٹیو ہو جائیے. بی فرینڈلی بٹ بی اسرٹیو. مجھے یہ کام چاہیے، ایسے چاہیے، اتنے وقت میں چاہیے، اتنا اچھا چاہیے.
ٹیم کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. نہیں کریں گے ٹیم آپ کو کھا جائے گی. آپ بہت اچھے بھی ہوں گے جج, ٹیم اچھی نہیں ہوگی, آپ کی کوٹ نیچے چلی جائے گی. ٹیم کو ایجوکیٹ کیجئے, کس کو کس پوزیشن پہ رکھنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. انٹرپشنس, پرسنل وزٹرز ہمیں, خاص طور پہ میں تو گاؤں کا ہوں, آپ میں سے بھی بیشتر ہوں گے, ساڈے پنڈوں جنہیں بھی لاہور آنا انہیں کہنا جی ساڈا بندہ بھی ایک لگا تھے, انہوں تو مل جائیے جا کے. اب آپ نے اپنا کام بھی کرنا, کلاس بھی لینی, سیشن بھی اٹینڈ کرنا, اور اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے وہ گاؤں میں آپ کا جینا حرام کر دیں گے. نیا شہر جا کے بدل گیا ہے, انہوں پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ جو آیا ہے وہ تو فارغ ہے, وہ تو آئے لاہور سیر کرنے ہے نا, اس کا تو موڈ ہی یہ تھا کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے باقی سیر کریں گے. اب آپ کے پاس بہت سارا کام ہے, تو آپ پرسنل وزٹرز کو دیکھیں یا آپ اپنے کام کو دیکھیں. ٹائم تو کھا گئے سارے کا سارا آپ کا. وہ کیا اچھی بات, میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی یاد آ گئی. گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم ان سے پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو ایک مجھ میں اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی, وہ جو ایک مجھ میں اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی, یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے. وہ ریزہ ریزہ کام آپ کو کھا جاتے ہیں, کبھی یہ کر لو, کبھی وہ کر لو, کبھی یہ رہ گیا, کبھی وہ رہ گیا. انٹرپشنس, ٹیلی فون. اس ٹائم سب سے بڑی انٹرپشن ہمارے سامنے ہمارا سیل فون ہے. اب کہیں اہم کام ہوتے ہیں فون, اور فون کرنے والا توقع پتہ کیا کرتا ہے کہ میرا فون پہلی بیل پہ سنا جائے گا. کون ہوتے ہیں آپ نہیں سننے والے, نہیں سنیں گے تو آپ کو گلہ آئے گا. جبکہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ دستک دینی ہے دروازے پر 2 دفعہ, دروازہ نہیں کھلتا برا نہیں منانا, واپس آ جانا ہے. تو کیا یہی جو شرائط تھیں سیل فون پہ نہیں لاگو ہوتی؟ میک کال 2 times, اف دیر از نو آنسر, سمجھ جائے کہ مصروف ہے, پرابلم ہے, کسی ایشو میں ہے. فون پہ فون, ہاتھ فون پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. 15-20 دفعہ جب تک آپ کو نہیں ڈسٹرب کریں گے باز نہیں آئیں گے. تو وہ بھی بہت بڑی انٹرپشن, ٹائم اسٹیلر ہے ہمارا. ڈیسک مینجمنٹ اینڈ پرسنل ڈس آرگنائزیشن. ہم خود ڈس آرگنائزڈ ہیں, ہمارے ڈیسک پہ فائلیں. اب کسی دفتر میں چلے جائیں, کسی دفتر میں جی, فائلوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں بہت کام کرتے ہیں, کتنی فائلیں پڑی ہوئی ہیں. بھائی نکال دو, پڑی ہوئی ہیں تو نکالو گے تو نکلیں گی, ورنہ جمع ہوتی جائیں گی, پائل اپ ہوتی جائیں گی کام.